صاحب حضرت عمر فاروق کے دور میں تین کو تین ماننے کی حکمت بیان کر رہے تھے. جی ہاں، تو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تین کو ایک شمار کیا جاتا تھا، وہ کیا ہے؟ اور جو آپ نے فرمایا عادت بدل گئی، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں چیزیں جاری تھیں کہ کبھی تو نبی کریم نے تین طلاقوں کو تین تسلیم فرمایا اور کہیں تین طلاقوں کو ایک شمار فرمایا. جہاں تین طلاقوں کو ایک شمار فرمایا اس کے پیچھے حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ عرب لوگ جب ایک طلاق دیتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ دو طلاقیں یعنی اگلے طلاق کے دو الفاظ بطور تاکید ذکر کر دیا کرتے تھے. تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دو تین بار ذکر کر دینا تاکہ سامنے والے کے ذہن میں جو وہم یا شک پیدا ہو وہ دور ہو جائے اور اس میں مضبوطی آ جائے، سمجھ جائے کہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہی کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پانی پلانا یا پانی پانی، تو تین پانی نہیں منگائے بلکہ ایک پانی کی بھی توثیق مقصود ہے. ٹھیک ہے. تو جب نبی کریم نے محسوس فرماتے تھے کہ یہ ایک طلاق اس نے دی ہے اور باقی دو اس کی توثیق کے لیے ہیں تو سرکار نے اس کو ایک شمار فرمایا. لیکن جہاں یہ ثابت ہوا کہ شوہر تین طلاقیں ہی دینا چاہتا ہے تو سرکار نے تین نافذ فرمائی. ایسا حضور کے دور میں بھی ہوا، بالکل ہوا. جس سے ایک صحابی نے آ کے عرض کی کہ ان کے دادا نے 1000 طلاقیں دے دی ہیں تو فرمایا تین نافذ ہو گئی، باقی تمام لغو چلی گئی. کیونکہ 1000 طلاقوں کے وقوع میں لازم سی بات ہے کہ تین طلاقیں ضرور واقع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں پر نفاذ کا قصد و ارادہ شوہر کی جانب سے پایا گیا وہاں تین طلاقیں ہی مانی گئیں. ٹھیک ہے. اور جہاں ایک طلاق کا وقوع کا ارادہ تھا دو بطور تاکید تھی وہاں ایک مانی گئی. ٹھیک ہے. عمر فاروق کا یہ فرمانا کہ ہمارے دور میں عادت بدل گئی وہ یہ تھی کہ اب لوگ تاکید کرنا انہوں نے چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے. بلکہ وہ ایک طلاق دینے کے بعد بقیہ دو بھی طلاق کے نفاذ کے ارادے سے ہی کہتے تھے اور وہ بات اپنی بات کو دہرانے کی عادت لوگوں کی اکثر ختم ہو گئی تھی. عمر فاروق ایک مفتی تھے اور یہ فقہا نے لکھا ہے کہ جو مفتی اپنے عرف کے حالات سے ناواقف ہو وہ جاہل ہے، وہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے. عمر فاروق نے بدلتی ہوئی لوگوں کی کیفیات اور ان کی گفتگو کے اسلوب کو ملاحظہ فرمایا اور یہ حضرت عمر کا فیصلہ نہیں ہے، حقیقتاً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے اس لیے کہ اگر میرے سرتاج اس دور میں ہوتے اور ان فتنوں کو ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی یقیناً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. صحیح. یہ اصل میں سیدہ عائشہ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ مزاج رسول کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ سرکار اس دور میں تو یہی فیصلہ فرماتے. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جمہور صحابہ اس پہ متفق ہوئے اور بعد میں آنے والے ائمہ نے بھی اس پہ اتفاق فرمایا، لہٰذا اس قول کو قبول کرنا چاہیے. سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے اور اس میں کہیں بے ادبی اور گستاخی بھی، اللہ مجھے معاف فرمائے. کہا جاتا ہے کہ ہم حضور سید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، اس لیے حضور کے دور میں جو ہوتا تھا ہم وہ مانیں گے. دیکھیے اس روایت پر تو جو حکمتیں تھی اگر اس کو قبول کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے شرح اور بس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا گوشہ اس کا رہا ہو کہ اس کو چھوڑ دیا ہو. صحیح. لیکن یہ روایت ہی قابل قبول نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ اس روایت کا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن عباس کی شاگرد جناب طاؤس سے ہے اور وہ اس روایت کو لیتے ہیں اور جو آپ نے اشکالات بنائے ہیں تو یقیناً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ ایک سوء ظنی ذہنوں میں شیطان پھیلا دیتا ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم نے یہ کیا کر دیا، یہ کیسا معاملہ تھا. تو دراصل سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کہ یہ جو طاؤس ہیں جو اس کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں دیگر کتابوں کے اندر، اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور شاگردوں سے، کیونکہ حدیث جو چلے گی آگے وہ شاگردوں سے چلے گی، تو یہ تنہا حضرت ابن عباس کے ایک شاگرد ہیں جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ جلیل القدر آپ کے شاگرد جناب سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی، حضرت مالک بن حارث، حضرت عطا، حضرت عمر بن دینار، یہ 5 آپ کے جلیل القدر شاگرد ایک طرف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے پاس جب روایت پہنچی کسی نے سوال کیا کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دی جائے تو کیا واقع ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہو جاتی ہے. تو یہ سارا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لا کر منسوخ کیا گیا اور اس کے جو مین راوی ہے وہ طاؤس ہے، تو وہ تنہا ایک طرف ہے اور 5 جو شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وہ اپنے استاد کو یہ قول پیش کرتے ہیں کہ آپ 3 ہی کو نافذ فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ روایت کو لا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دینا جس سے یہ سارے اشکالات بنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ طاؤس کو خطا یا طاؤس کو اس یہ کہہ دینا کہ جناب طاؤس کو وہم ہوا یہ درست ہے. سیدنا فاروق اعظم کی طرف جا کر یہ
سارا نظریہ لگا دینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب طاؤس کے جو محدثین نے فرمایا وہ یہی ہے۔ اور آپ دیگر روایت میں دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتاوے موجود ہیں، سنن دارالقطنی کے اندر ہے، مصنف ابن شیبہ وغیرہ کے اندر، تو یہ سارے فتاوے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے موجود ہیں، تو اس میں کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ جناب آپ نے جو ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی روایت کو لے کر 3 طلاق کو ایک ہی طلاق قرار دیا ہو، بلکہ آپ کی ضرورت قدر 5 کے 5 جن کا نام لینے سے یقین اہل علم ان کو جانتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر ہے، حضرت عطا، حضرت عمر بن دینار ہے، یہ وہ جو لوگ قدر شخصیات ہیں کہ جن کا علمی روب اور دبدبہ طاؤس سے بڑا ہے، تو یہ اضطراب ہے روایت کے اندر، اس کو انشاءاللہ آگے بھی ہم ذکر کریں گے مزید اس حوالے۔ اور میں مفتی صاحب وہ جو میں سوال کر رہا تھا کہ کچھ اور چیزوں کی مثال پیش کی جا سکتی ہے ایسے بنیادی مسائل میں؟ جہاں پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں کہ جو شاہ صاحب نے اس روایت کا انکار کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور آپ کا اس کو مسلم شریف میں درج کرنا اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو اس کی صحت پر یقیناً کچھ نہ کچھ اعتماد ضرور ہوگا۔ غلط مفتی شاہ صاحب نے فرمایا، غلط میں نے بھی عرض نہیں کیا، کسی بھی چیز کا جواب 2 طرح ہوتا ہے، ایک علی سبیل التسلیم ہوتا ہے، ایک علی سبیل الانکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس روایت کو درست تسلیم کر لیا جائے تو وہ میری جو میں نے بیان کیا وہ ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے تو شاہ صاحب کی دلیل۔ یہ میں نے اس لیے بات عرض کی کہ آپ غور کریں کہ ایک ہی طرف جا رہی ہیں، آپ غور کریں کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوتی ہیں، ٹھیک، کہ جو فیصلے ہوتے رہے، جو جمہور ائمہ فیصلے کرتے رہے، وہ 3 طلاقوں کے 3 کے ہی نفاذ کے فیصلے ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی قوی دلیل ہے کہ، اور یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جس طرف جمہور فقہا ہو جائیں گے حق اسی جانب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اور پھر کوئی یہ کہے کہ ہم نبی کریم کی شریعت پہ چلتے ہیں، تو اس کی وضاحت مزید درکار ہے کہ چاروں ائمہ نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا کہ 3 طلاقیں ایک واقع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر اتفاق نہیں، روایت ایک ہی بات کی، روایت کی امام مسلم کی روایت ہے، اس سے قطع نظر اتفاق اس بات پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوں گی، ٹھیک ہے، ایک نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ دی اس کا انکار صرف ایک حصے کے اوپر جائے گا حدیث کے، جو عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ میں نے تو اس کی تصدیق اور حکمت بھی قرض کر دی ہے، تو اس جزی کے اوپر تینوں جب آئے، چاروں ائمہ نے اس جزی کو قبول نہیں کیا، اس حصے کو قبول نہیں کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز اصل میں نظر آ رہی ہے حقیقتاً وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چاروں ائمہ کبھی بھی اس گمراہی پر مجتمع نہ ہوتے، معاذ اللہ، تو بالکل یہ حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ، حقیقتاً آپ دیکھیں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، چاروں ائمہ ایک ہی۔ چاروں ائمہ۔ اچھا، اب ایک عام آدمی کیا کرے جو فتویٰ لے کر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے جاتے ہیں طلاق دے دی ایک صاحب نے، اب وہ جائے گا اس کے پاس کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، تمہارا گھر بچا لیتا ہوں، گھر بگڑے گا نہیں، خراب بچے در بدر نہیں ہوں گے، تمہارا گھر بن جائے گا، میں تمہیں فتویٰ اس مسئلے سے متعلق تجربہ کار لوگوں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسئلہ دیانت و امانت کا ہو تو پھر تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ آپ 3 طلاقوں کے بعد میں دیکھ لیجئے جو اس کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں 3 نافذ ہوتی ہیں، ان میں تقوی، پرہیزگاری اور تجربہ، مہارت آپ کو کوٹ کے نظر آئے گی۔ ٹھیک، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ صالحین میں 1500 سال کے اندر جتنے نیک مومنین، مومنات، اولیاء، فقہاء، علماء گزرے ہیں سب کے سب شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا۔ ایک عام شخص کے لیے آسان سی چیز یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ 1500 سال میں جتنے ائمہ گزرے ہیں ان میں سے جمہور کس پر متفق تھے۔ جس طرف ہوں حق ادھر ہی ہوگا، کیونکہ وہ جو اس پر ہیں وہ سب کے متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، بہت بڑے اولیاء اور مطلب بہت بڑے بڑے مراتب پر فائز رہے ہیں، اور ان کو امت کے نزدیک مسلمہ ہیں ان کے نام۔ لہذا عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب کوئی ایسی آزمائش آئے تو انسان نفسانی خواہش پر نہیں بلکہ شریعت کے تقاضے کے موافق عمل کرنے کی کوشش کرے۔